جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکتے تو اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو کہ مسلم ہسپانیہ اندلس یا موجودہ اسپین کے آخری مسلم حکمران ابو عبداللہ بن مولا ابو الحسن کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے ملک سے جلا وطن کیا جا رہا تھا۔ اس نے جب اپنی آخری نظر اپنے آبا و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس مقام پر جہاں پر ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحیوں نے اسی جگہ کو مسلمانوں کی شکست کے علامت کے طور پر تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور آج بھی اس جگہ کو مورس کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یورپی تاریخ دان اندلس یا اسپین کے مسلمانوں کے لیے مورس کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد سعد بن الزاغل کے خلاف بغاوت کی جب وہ اندلس کے اندر مسیحیوں کے مشترکہ لشکر سے مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھنے والے اس خطے نے کئی بادشاہتوں کا عروج و زوال دیکھا۔ یہ مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور بولیوں کا مرکز رہ چکا ہے۔ مسلمانوں کے دور کے اندر عرب اسے اندلس یا اسپانوی لوگ اسے اندلوسیا کہتے تھے۔ جرمن قوم نے اسے وندلس کے نام سے پکارا تھا۔ انڈورا، فرانس، جبرالٹر، پرتگال اور مراکش کے ساتھ سرحدیں رکھنے والا 4,66,00,000 لوگوں پر مشتمل موجودہ اسپین آبادی کے لحاظ سے یورپی یونین کا 7واں جبکہ دنیا کا 30واں بڑا ملک ہے۔ 800 سال تک جس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی، جس کی سڑکوں اور تعمیرات پر آج بھی مسلمانوں کے طرز تعمیر کے نشان ہوں، یہاں پر گھومتے لوگوں کے لہجوں اور ناموں کے اندر عربی زبان کے نشان آج تک باقی ہوں، مگر وہاں مسلمانوں کا آج تقریباً ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے کم مسلمان آبادی یہاں پر موجود ہے، جو کہ ایک وقت کے اندر تقریباً 60 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب آخر کیسے ہوا، اور ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے اس مسلم ریاست سے مسلمانوں کا مکمل صفایا ہو گیا اور آج صرف ان کے نام و نشان یہاں پر باقی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اندر بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ جب یونان کو اپنے علم و طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی۔ یونان نے جہاں پر اپنی طاقت کی بنیاد پر یورپ کے تمام ممالک کو اپنی ریاست کے اندر شامل کیا تو وہاں پر بھی اپنی طاقت کا جھنڈا لہرایا۔ جب یونانیوں کا زوال شروع ہوا تو ان کی جگہ رومن حکمرانوں نے لے لیا، اور رومن حکمرانوں نے جہاں برطانیہ سے لے کر اسپین تک کے علاقوں پر اپنی فوج کے ذریعے علاقے فتح کیے تو وہیں پر شمالی افریقی ملکوں میں مراکش سے لے کر مصر تک اور بحیرہ روم کے کنارے آباد تمام ممالک کو بھی اپنی حکومت کے اندر شامل کر لیا۔ ناظرین، 753 کے اندر رومن حکومت قائم ہوئی اور 1453 تک قائم رہی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے میڈیٹرین سی کا تمام علاقہ اور پورے یورپ پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور اپنے عروج پر موجود اٹلی، اسپین، مراکو، لیبیا، مصر، شام، ترکی، فرانس سمیت دنیا کے 3 براعظموں پر ان کا کنٹرول تھا، اور اس کا مرکز اٹلی کا شہر روم تھا۔ ناظرین، اب وقت آتا ہے 330 AD کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 330 سال کے بعد۔ اس رومن حکومت کے اندر ایک بادشاہ آیا جس کا نام ایمپرل کانسٹائن تھا، جسے قسطنطائن بھی کہتے ہیں، اور اس نے رومن حکومت کا کیپٹل روم سے بدل کر قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی کے اندر کر دیا، کیونکہ اس کی لوکیشن ان 3 براعظموں کے درمیان انتہائی آئیڈیل لوکیشن پر موجود تھی۔ اسی بادشاہ کے نام پر موجودہ ترکی کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا۔ اب اتنی بڑی سلطنت کو اکیلے شہنشاہ کے لیے سنبھالنا بہت مشکل اور مہنگا پڑ رہا تھا۔ ایک دوسرے سے بہت دوری کی وجہ سے آپسی اختلافات اور خانہ جنگی بھی بڑھ رہی تھی، لہٰذا 395 میں یہ رومن حکومت 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ ویسٹ رومن امپائر اور دوسرا حصہ بیزنٹین امپائر کہلایا۔ ناظرین، 476 کے اندر ایسٹ رومن امپائر کو پورے یورپ کے اندر پھیلے ہوئے جرمنی کے قبیلوں کے ہاتھوں بری طرح سے شکست ہوئی اور اسے ختم کر دیا گیا۔ اب ایک ہی رومن حکومت یعنی بیزنٹین امپائر باقی رہ گیا تھا، اور اس نے مسلسل خود کو پھیلانا شروع کیا اور ان تمام پرانے علاقوں کو اپنے اندر شامل کر لیا جو کہ اس سے پہلے ایسٹ رومن امپائر کا حصہ تھے۔ سن 600 AD کے آتے آتے یہ رومن حکومت اختلافات کا شکار ہو گئی، ان کے آپس کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور ایک بہت بڑی جنگ کے اندر یہ اس وقت کی دوسری سپر پاور پرشین امپائر سے بری طرح سے ہار گئے۔ یہ جنگ فلسطین کے اندر چل رہی تھی، جس کے اندر رومن حکومت کے کنٹرول کے اندر موجود فلسطین کا علاقہ پرشین حکومت کے کنٹرول میں چلا گیا، جبکہ اسپین مسلسل رومن حکومت کے ایک صوبے کی حیثیت سے
ان کے کنٹرول میں تھا۔ اسی دوران سال 570 AD کے اندر رسول کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ نے 610 AD کے اندر نبوت کا اعلان کیا، یعنی رومن حکومت کی خانہ جنگی کے شروع ہونے کے 8 سال کے بعد 632 AD کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور اسلامی سلطنت کو نہیں بڑھایا جا سکا، جبکہ 634 AD کے اندر اسلامی سلطنت کو ہندوستان کی سرزمین تک فتح کر لیا گیا۔ 655 کے اندر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور تب بھی فتوحات کا یہ سلسلہ رکا رہا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسلمانوں کی خانہ جنگی کو روکنے کے اندر مصروف رہے، یہاں تک کہ 660 AD کے اندر آپ کی بھی شہادت ہو گئی اور حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی 6 ماہ کی خلافت باقی رہی۔ اس کے بعد اسلام کے اندر بادشاہت یعنی ملوکیت کا بدترین نظام شروع ہوا اور سن 660 سے سن 680 AD تک معاویہ ابن ابو سفیان نے شام کے اندر حکومت قائم رکھی، اور اس کے بعد یزید علیہ اللعن بادشاہ بنا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا کے اندر مظلومانہ شہید کر دیا۔ یزید کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے حکومت لینے سے انکار کیا تو بادشاہت مروان اور اس کے بیٹوں کے اندر منتقل ہو گئی۔ ولید کے دور حکومت کے اندر ان سرحدوں کو پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا اور افریقہ کے اندر گورنر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے اندلس یعنی موجودہ اسپین پر 7000 کی فوج سے حملہ کر دیا اور اسے فتح بھی کر لیا۔ اس دوران اسپین پر پراس کارڈز کی حکومت تھی، جو کہ ایک وقت کے اندر رومن حکومت کے اتحادی تھے اور بہت ہی زبردست واریر بھی تھے۔ انہی لوگوں نے مل کر ایسٹ رومن امپائر کے اندر بغاوت کر کے اسپین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جو کہ ایک مکمل چھوٹا جزیرہ کہلاتا تھا جسے یہ لوگ ایبریا کہتے تھے۔ ایبریا کی فتح کے بعد بنو امیہ کی حکومت نے اس کا نام بدل کر الاندلس رکھ دیا۔ اب اس فتح کے بعد امیہ دور حکومت کی سرحدیں افریقہ کے اندر اسپین سے لے کر ہندوستان کے اندر سندھ تک پھیل چکی تھیں، اور رومن دور حکومت کی طرح دنیا کے 3 بڑے براعظموں پر اب مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اب بنو امیہ کی حکومت یہیں پر نہیں رکی بلکہ روس کو بھی فتح کی کوشش کی، لیکن یہاں پر انہیں بری طرح سے شکست ہوئی اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ بالکل رک سا گیا، کیونکہ اچانک ولید کی موت کے بعد سلیمان کو بادشاہ بنا دیا گیا اور یہ دونوں کزن ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے، لہذا سلیمان نے ولید کے ہر ایک گورنر اور سپہ سالار کو بلا کر قتل کروا دیا یا پھر اسے معزول کر دیا۔ طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کو بلا کر قتل کروا دیا اور موسیٰ بن نصیر کو افریقہ سے بلا کر مکہ کی گلیوں کے اندر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، بنو امیہ کی بادشاہت کے بعد بغداد سے بنو عباس کا دور حکومت شروع ہوا اور آخری عمومی بادشاہ عبد الرحمن نے شکست کے بعد دارالحکومت دمشق کو چھوڑ کر اندلس کی طرف بھاگنے کے اندر ہی عافیت سمجھی اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ باقی تمام علاقے بنو عباس کے کنٹرول میں چلے گئے، یعنی بنو امیہ اب صرف اندلس کے اندر ہی باقی رہ گئے تھے۔ یہ اندلس یا موجودہ اسپین کا سب سے بہترین مسلم دور تھا اور یہاں پر عبد الرحمن نے کئی نئے انفراسٹرکچر بنائے جو کہ آج تک باقی ہیں۔ لوگوں کے تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی پینے کا پانی، روزگار، ہر طرح کی آزادی اندلس کے لوگوں کو حاصل تھی۔ اس ملک کو علم و حکمت کا مرکز بنا دیا گیا اور پوری دنیا کے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ یہاں پر علم سیکھنے کے لیے آنے لگے، اور تمام مسلمانوں اور باقی مائنورٹیز کو مذہبی آزادی بھی حاصل تھی، لہذا یہاں کی عوام ان سے بہت خوش تھی۔ عبد الرحمن کی اولاد نے بھی بالکل یہی نظام چلائے رکھا، مگر 976 کے اندر عبد الرحمن کے پڑپوتے الحکم II کی وفات کے بعد اس کے 10 سال کے بیٹے ہشام سیکنڈ کو اتنی بڑی اور اتنی اہم بادشاہت پر بٹھا دیا گیا۔ اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس حکومت کے گورنر اور وزیر اعظم نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور ہر ایک گورنر نے اندلس کے اندر اپنی ایک الگ الگ ریاست بنا ڈالی۔ اسی وجہ سے اندلس کے 23 ٹکڑے ہو گئے۔ اب اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اوپر کی طرف سے موجود کرسچن استورین امپائر نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور امیہ حکومت کو دھکیل کر نیچے کی طرف ختم کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف سے فرانس نے موقع کو غنیمت جانا اور کرسچن حکومت کے بادشاہ کنگ جیمز نے ایراگون امپائر کو پھیلانا شروع کر دیا، یعنی دونوں طرف سے کرسچن حکومت اندلس کو گھیر کر مسلسل اپنی سرحدوں کو پھیلا رہی تھی، جبکہ امیہ حکومت مسلسل کم ہو رہی تھی، یہاں تک کہ استورین امپائر نے حملہ کر کے امیہ حکومت کو بری طرح سے شکست دی، جسے بیٹل آف کوہ ڈونگا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے اندر اتنی بڑی کامیابی کے بعد کرسچنز نے ایک موومنٹ شروع کی کہ کرسچن اپنے تمام علاقوں کو مسلمانوں سے واپس لیں، جسے ریکون کوسٹا کا نام دیا گیا تھا، لہٰذا ایک کے بعد ایک ان دونوں کرسچن حکومت نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور ایک کے بعد ایک ان علاقوں کو قبضانا شروع کر دیا۔ ناظرین، 1212 کے آتے آتے صرف اس چھوٹے سے حصے پر مسلمانوں کی حکومت
حکومت باقی رہ گئی تھی جسے غرناطہ آف ایمریٹ کہتے ہیں یا غرناطہ بھی کہتے ہیں۔ ساتھ ہی موجودہ مسلمان حکمران یوسف بن تاشفین نے بھی غرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، جس کا عارضی طور پر فائدہ تو ہوا، لیکن دوبارہ یہ حملے پھر سے شروع ہو گئے جبکہ باقی پورے حصے پر استورین امپائر اور ایراگون امپائر کی حکومت قائم ہو گئی۔ ناظرین، عامر محمود 12 نے ٹریٹی آف غرناطہ کے تحت ان کرسچن حکمرانوں سے ایک معاہدہ کیا کہ ان کے کرسچن راج کے اندر مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی جائے، لیکن اس ایگریمنٹ کو پورا نہ کیا گیا۔ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو اسپیس یا اندلس سے بے دخل کیا جانے لگا، یا پھر ان کے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ وہ کرسچن مذہب کو اختیار کر لیں۔ غرناطہ آف ایمریٹ یا غرناطہ سے مسلمانوں نے آخری بار ان دونوں کرسچن امپائرز کے خلاف بغاوت شروع کی، مگر اس کا انجام بہت برا ہوا۔ کاسٹل حکومت کی رانی ایزابیلا اور ایراگون امپائر کے بادشاہ فرینڈنٹ نے آپس کے اندر شادی کر کے اس پورے امپائر کو ایک حکومت کے اندر بدل دیا اور مل کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا، اور اس بغاوت کو کامیابی سے کچلنے کے بعد ان کرسچن امپائر کا مسلمانوں سے مکمل طور پر بھروسہ اٹھ گیا، اور اب ایک ایک کر کے ان تمام یادگاروں، قیمتی کتابوں، شہروں، عمارتوں کو جلا دیا گیا۔ انہیں صرف دو ہی چوائسز تھیں کہ یا تو کرسچن بن جاؤ یا پھر اسپین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کئی مسلمانوں نے کرسچینٹی کو قبول کیا، مگر زیادہ تر اسپین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، اور اس طرح اسپین اور پرتگال ایک مسلمان سلطنت سے ایک مکمل کرسچن سلطنت کے اندر بدل گئے۔ ان کا مذہب مکمل طور پر بدل گیا۔ اگر مسلمانوں کو اس ٹائم کے اندر مذہبی آزادی دی جاتی تو شاید آج بھی موجودہ اسپین اور پرتگال کے اندر مسلمانوں کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی ہوتی، پر افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور یہی لوگ آج دنیا کے اندر مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے چیمپئن اور علم بردار بنے ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی اسپین کے اندر مسلمانوں کے عروج و زوال کی مکمل کہانی۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہدار۔